ہم نے ہمیشہ کوشش کی آپ کا دماغ کھولیں، دماغ کھل گیا تو آپ دیکھیں گے کیسے سکون کی زندگی ہے۔ جب ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے ہو جائیں، ایک پیغمبر کی امامت کو ماننے والے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان سارے بابوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں۔ بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں۔ وہ اگلے دنوں میں نے وہ بخاری کی ایک حدیث بیان کی نا کہ حضرت عثمان منڈیر پہ کنویں کی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنی وہ انگوٹھی تھی، یہ نقش نبوت محمد رسول اللہ، وہ یوں اس کے ساتھ کر رہے تھے، بس یوں کرتے ہوئے نا وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ اس کنویں میں جا کے گر گئی۔ حضرت عثمان نے وہ سارا پانی نکلوا دیا، وہ انگوٹھی نہیں ان کو ملی، حالانکہ ادھر ہی اسی ایریے میں ہی ہونی چاہیے تھی، یہ تو نہیں کہ سمندر میں چلی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی نا، اپنے نبی کی نشانی تھی۔ جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں ہم اگلے سال جب صلح حدیبیہ والی جگہ سے گزرے تو وہ درخت اللہ نے ہمیں مشتبہ کر دیا، وہ درخت ہمیں نظر نہیں آیا، اللہ نے بلا دیا، جس کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں ہے صلح حدیبیہ کی بیعت ہوئی تھی، وہ اللہ نے بلا دیا۔ تو اس ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے کہا کہ علی بھائی یہاں پہ ایک جملہ چھوڑ گئے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کی صفائی کروائیں، انہیں تو اپنے ہاتھ سے گری ہوئی انگوٹھی بھی نہ ملے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ تو سر اس جملے کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، ہاں گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد، اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی، پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جی میرے مرید کا سطر کھل جائے، میں مشرق میں ہوں تو مغرب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بریلوی مولوی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہا تھا کہ مصطفیٰ جب آئے تو گلاب لے کر آئے، گلاب عبد القادر بن گیا، اور جب عبد القادر مر گئے، دنیا سے گئے، تو غوث اعظم بن گئے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں۔ مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا۔ مصطفیٰ جب انقلاب لائے تھے تو بن کر عبد القادر آیا تھا، مگر دنیا سے گیا تھا تو غوث اعظم بن کر گیا تھا۔ اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں، لکھا ہے کہ میرا پیر، میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہو، اس کی تہمت کھل جائے تو میں آ کے اس کو باندھ دوں گا، نعوذ باللہ۔ چیک کر لو، بنانے ہیں میڈیا نو، سارے میڈیا والے فلم بنا دینے، سارے کھولو تہمتاں، چیک کر لینے کہ بندے نے کہ نہیں آ کے۔ تو یہ پریکٹیکل تو اس طرح ہی چیک ہوگا نا۔ کوئی ایک تو اپنا جو سب سے بڑا بزرگ ہے نا، یہ کہ پکا ان کا فالوور ہے، یہ سب سے اس وقت غوث الاقدام ہے،
اور یہ اپنی تہمت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کھولتے ہیں اور دیکھیں ابھی آ کے باندھ لیں گے. تو آپ کا مسکرانا ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو خدا کے لیے کتابوں میں جو یہ سارے یہ اوٹ پٹانگ قصیدہ غوثیہ یہ جھوٹے ان کی طرف منسوب کیے نا، اس سے بھی توبہ کریں. تو یہ پیارے نبی کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا. اور دیکھیے اللہ کی شان، ایسے جھوٹے کا منہ کالا کیسے ہو گیا. اسٹیج کے اوپر اس کا پیجامہ اتر گیا، اس کی دھوتی ہی نکل گئی اس کی. اور ان کا ماننا ہے کہ ہم مشرق میں ہو اور غوث پاک مغرب میں ہو تو غوث پاک کے مرید کا دھوتی اتر جائے تو وہ آ کے پہناتے ہیں. یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں، چلتی ٹرین کو روک سکتے ہیں، نگاہ مار کے یہ جو ہے وہ شہروں کے شہر کو آگ لگا سکتے ہیں. کہانی ہے نا، اپنے ہی بندے مار دے رہے ہو. وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے، انہوں نے دیکھا لوٹا جو ہے نا اس کی جو ٹوٹی ہے قبلے کی طرف نہیں تھی. غلام پہ غصہ آیا، انہوں نے غصے سے دیکھا، غلام کی روح پرواز کر گئی. پھر غصے سے لوٹے کی طرف دیکھا، اس کی ٹوٹی قبلہ روح ہو گئی. پہلے ہی لوٹے وال ویکھ لیندے بندہ بچ جاندہ. اب 3 طرح کا واز کرتے تھے. فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا، وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا، اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا. معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا، ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے. جنازے اٹھتے تھے آپ کی کوئی کریٹو ورک بھی کیتا ہے، کوئی پازیٹو ورک بھی کیتا ہے، ساڑے ہی سے بندے یہ تسی اپنے ہی بندے ساڑے نے. ہمیشہ یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیوز چڑھانے والے تو کوئی نہیں آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا. ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا. سے یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا. جنازے اٹھا کرتے تھے. عزتیں آپ لوگ نے ویل کی قرآن و سنت کے نام پر، سواریاں آپ نے سوار کی مکے مدینے کے نام پر، اور اتاری جا کے اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف. دھوکہ دیا نا. ہر چیز بہانے، وہی سارا سلسلہ وہی بنایا ہوا تھا. کچھ کہم ہی نہیں ہے آستانے پاک کے کتے، زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا. آقا جی کے کتے ہیں وو 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 وو. خدا دا ناجے بابے نال جوڑ لئیے انہوں ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں یہ غوث پاک کے کتے ہیں. میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں. یہ کتا وفادار جانور ہوتا ہے. اچھا آپ تو غوث پاک کے ساتھ وفاداری نبھا رہے ہیں، اس طرح کی وفاداری غوث پاک نے کس کے ساتھ نبھائی ہے اور اپنے آپ کو وہی کہا ہو جو آپ وہ ان کو کہہ رہے ہیں؟ ٹائم قیامت تک جواب دو کہ تسی غوث پاک دے کتے ہو. ان کے کتوں کا کتا ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں. لقب یہ میں نے خود لیا، لقب کسی نے دیا نہیں ہے. سگے مدینہ منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا. اور جن سے تم اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو، یہ رشتہ ان کا کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے. بتاؤ. اور پھر وہ غوث پاک سے ثابت بھی کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کہنا. کتے بن کے ہو ہو کرو. میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں. ہاں یہ یاد رکھنا، تم نہیں ہوتے ان کے بیاہ پہ ڈیسائیڈ کرنے والے، ان سے ثابت کرنا ہے. اور اگر آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو نہیں فرمایا، تو پھر ہم کہیں گے کہ عشق کا معیار جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم نہیں کیا اپنے حق میں، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور صحابہ سے نسبت جوڑتے ہوئے، تو تم لوگ عبد القادر جیلانی سے بڑے عاشق رسول، انہیں عشق کا اظہار آ گیا کہ ہم مدینے کے کتے ہیں، غوث پاک کے کتے ہیں. اور غوث پاک کو نہیں خیال آیا کہ وہ اپنے آپ کو کہتے کہ میں جو ہوں مدینے کا کتا ہوں، میں رسول اللہ کا کتا ہوں، میں ابو بکر عمر عثمان علی کا کتا ہوں. انہوں نے تو نہیں فرمایا سیدوں کا کتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پیر صاحب کو عشق کا اظہار زیادہ کرنا آ گیا. سارے زندہ مردہ اکٹھے کر لو، مراقبے کر کے جو مرضی کرنا ہے، قبر تے جاؤ، جتنے مرضی کرو، جواب لے کے آؤ. قیامت تک ٹائم جائے. میرے بھائی اس طرح کی نسبت کر کے کس صحابی نے اہل بیت نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا؟ ان کے کتوں کا کتا ہوں. یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے. تو ہوں تو میں تو ہوں ہی نا، مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے. اصحاب کاف کے بھی کتے کا ذکر ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا کہ وہ غار کے باہر ہے، وہ حفاظت کے طور پہ تھا، وہ فزیکل کتا تھا.
صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ایک دفعہ کتے کا بچہ چلا گیا. ان دنوں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردہ ہی ہوتا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام وعدے کے مطابق نہیں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر کہ اپنی چارپائی کے نیچے سے کتا نکالیں. مدینے کا کتا, اوریجنل مدینے کا کتا, حضور کی چارپائی کے نیچے, اور فرشتے نہیں آ رہے. اور جو یہ والے کتے ہیں تو وہ نہیں ہم وہ والے کتا مثال نہیں دیتے, وہ تو نجس ہوتا ہے. ہم صرف کتے کی وفاداری لے رہے ہیں, جس طرح کہ مولا علی کے بارے میں آیا صحیح مسلم کے اندر کہ انہوں نے مرہب کو کہا تھا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, میں شیر کی طرح جو ہے وہ وار کرتا ہوں, ایک وار میں اسے جنم حاصل کیا. تو کہتے ہیں جی دیکھیں مولا علی بھی تو شیر تھے نا, شیر بھی تو نجس ہے, وہ بھی درندہ ہے. تو وہ مثال تو دی سرکار. شیر کی جب مثال آ گئی, یا اس طریقے سے المستدرک للحاکم میں حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں آئی کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. یہ وہ نسبت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود دے دی, مولا علی نے خود دے دی. شیر آپ کہیں بالکل ہم مانیں گے. کتا کہاں سے نسبت اس طرح کی دی؟ کتے کی مثال تو ایک اصحاب کہف والی آئی, وہ بھی نہیں اس طرح. باقی تو جتنی مثال آئی وہ تو علماء سو کے لیے آئی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان میں ایسی بدعت جاری ہو جائیں گی جس طرح ہلکا کتا کاٹ جائے نا اور ایک ایک رگو ریشے تک اس کا اثر پہنچ جائے. ابو داؤد میں علماء سو کو کتے کی مثال, اور قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ, یا بعض اس کو پروناؤنس کرتے ہیں بلعام بن بعورہ, یہودی عالم کی مثال اللہ نے کتے کی دی کہ چاہے اس پر کوئی چیز ڈالی جائے تب بھی یہ زبان ہانپتا ہے, نہ ڈالی جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے, یعنی لالچ. حدیث میں بھی کتے کی مثال, قرآن میں بھی کتے کی مثال آئی علماء سو کے لیے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء یا ہم فلاں کے کتے ہیں, تو پھر آپ وہ والی مثال لیں گے, تو شیر والی مثال نہیں بنتی. شیر کی بہادری کا ذکر تو آ گیا, کتے کی وفاداری کا ذکر اس اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا کتا کہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا چاہیے میرے بھائی. جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے, آپ کیسے مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی, لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا. تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں, جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے, اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں, بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا. تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. تو یہ کہانیاں ہیں جی, اتے سر چکیا عرش تک پہنچ گئے, تھلے جناب 7 زمینوں تک تیل بھی کراس ہو گیا. ایتمیڈ کیتا ہے نا, سائنس بھی مانتی ہے. یعنی آئنسٹائن 70 برس پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان یہودی تھا. اس نے اس وقت کہا تھا 70 برس پہلے کہ میں نے ریڈیائی دوربین, ریڈیو بائنوکولر سے, ایک ریڈیائی دوربین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. جی 2 کروڑ نوری سال. اللہ, 1 سیکنڈ نوری پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 1,86,284 میل, یہ 1 سیکنڈ ہے. خربوں سال کے فاصلے پر میں نے ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. یہ 70 سال پہلے سب سے بڑا سائنسدان, مگر اسی کا بیان ہے کہ جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے, مجھے 10 لاکھ سال عمر مل جائے میں معلوم نہیں کر سکتا. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے, سائنسدان کہہ رہا ہے. اور میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا تفردلت علی حکم اتصالی. یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا. یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں. وہ تو بےچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے, نہ ان سے نگاہ ماری گئی. آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں. ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی. وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں. یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات, وہ 1000 سال پہلے غوث پاک. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ تو کہتے ہیں بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو, بس دیکھتے ہی رہ گئے. اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں. ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب نا دنیا اینج سامنے آتی ہے, اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینا. اور اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتے ہیں, لیکن وہ ہے کافر سن گورے, انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں. 3D ویو بھی ویکھ لینے ہیں. دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا, بعد میں سورج نکل آیا.
تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی؟ انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا. اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی, وہ بھی سو گئے, نبی علیہ السلام بھی, صحابہ بھی سو گئے, نمازی وقت ہی گزر گیا, سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی. اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. خام خواہ کی باتیں, یہ سب کی سب چیزیں غلو ہیں. اسی کو افراط و تفرید کہا گیا. قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہیں کرنا. غیر الحق, نہ حق, اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. غلو اتنی بڑی بیماری ہے کہ اہل کتاب میں جب آئی تو راست سے وہ ہٹ گئے. تو آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے, اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں. آپ یہ پیش کریں, اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے, اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں. وہ میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے, آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, سامنے موجود ہے. آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے, میں کہ مجھے پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا, یہ شرک ہو جائے گا. شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابن نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی, یہ فقیہ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں بہت بڑے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی, صدا آتی تھی, جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز, اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی. انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے؟ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں, ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے. باقی تو ہم سب فالوور ہیں, بابا بھی فالوور ہے, صحابی بھی فالوور ہے, اہل بیت بھی فالوور ہیں. امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے. ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے, کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں, تم میری بات مانو. لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی, اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے, تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا. جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم, تو غدار ہے. حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے؟ تو شیخ حماد نے کہا میرے 12,000 مرید ہیں. کتنے؟ 12,000. تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں. اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں, ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ علمی قتل. علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں, ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, یہ یوں ہو رہا ہے, یہ علمی قتل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے. علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا, اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی. سب کے نام یاد, سب کے نام یاد, اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت, کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں. تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے. فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں.
اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے. یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں. یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو، اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید، کب تک؟ پھر کہیے گا، قیامت تک میرا، یعنی ان کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے. انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ انسان کی ہدایت پہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کرتا رہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھے. اور دوسرا، ہر چیز کو وہ کتاب و سنت اور اجماع صحابہ اور اہل بیت کے اعمال کے ساتھ میچ کرے، بجائے بابوں کے ساتھ میچ کرنے کے، اور اس کے مطابق چلے، وہ ہدایت پہ انشاءاللہ. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حکمران ہیں، تو سر اگر پاکستان کے اصلی حکمران وہ ہیں تو پاکستان میں جتنے قرضے چڑھ گئے، پاکستان میں جتنی غربت ہے، پاکستان میں جتنی بے روزگاری ہے، ان ساری چیزوں کا پھر جھگڑا ہمیں پولیٹیشنز کے ساتھ کرنے کی بجائے جا کے ہمیں پھر پلے کارڈز ان درباروں کے باہر کھڑے ہو کے اٹھانے چاہیے کہ حضرت کدھر ہیں آپ، حکمرانی کریں نا. پھر تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کیا ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ گنج ختم ہو گیا، خزانہ گنج بخش تو ہے نا. گنج بخش تو ہے نا حضرت جی، کیوں نہیں جاتے حضرت جی؟ جا کے تو دیکھو. اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں. 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے، آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا. تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائیں اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اور ٹھیک ہے جی، اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں جناب سنجے کے لیے مل رہے، سونا ہی سونا. کہانیاں سارے ہی سونے کا، ایویں کہتے سارے ہی سونے کا، سارے ہی سونے کا ہو گیا. تو میرے بھائی سورہ توبہ پڑھیں. سب سے کرٹیکل جنگ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے. یہ جب یہ بنے نا، یہ سری لنکا والا معاملہ بنا، دیوالیہ ہو گیا، ختم ہو گیا، بچے بڑے پریشان تھے. میں نے کہا خدا کا نام لو، کیا تمہیں سری لنکا اور پاکستان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ کیا کہنے، واہ وہ سری لنکا ہے، یہ پاکستان ہے. کیا کہنے، واہ واہ، 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 کیا کہنے، واہ واہ. یہ وہ سری لنکا ہے. ٹھیک ہے، حالات بڑے پریشان کن تھے اس وقت، ہر بندہ ڈرا ہوا تھا جی، بس اب خزانہ ختم ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے بندو، خزانہ کا کیسے ختم ہو گیا؟ ہاں، یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے. اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر، باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ. سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے. تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا، درخت دیکھا تو سونا، ادھر دیکھا تو سونا. وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں
بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے. آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی. جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے. بھائی نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے. آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی آئی ایم ایف سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو؟ وہ آئی ایم ایف سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو، گنج بخش فیض عالم مظہر بھائی کیا کہنے. اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں، اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنیا جے کڈے سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لائے آنے، آپ انہوں نے پتا ہے بھی کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کہانیاں سنیں ان کی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی. باقی آپ نے توحید کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، اور آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ایک لیکچر تھا میرا دعا صرف اللہ ہی سے. تو باقی کے سارے وصف سے میں نے اس میں سیٹل کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے انہوں نے شرک امت میں پھیلایا ہوا ہے، جی شرک ختم ہو گیا ہے، وہ بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. جو انہوں نے دھوکے دیے اور آدھی حدیثیں اور آدھی آیتیں پڑھ کے انہوں نے امت کا قبلہ خراب کیا، میں نے سب کچھ بیان کیا. اور میرا یہ چیلنج ہے کہ یہ ترجمے آپ اپنے بزرگوں کے خود پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے.